الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، ہماری تشریف لائی ہوئی مائیں، بہنیں اور عزیز طالبات، آج کا یہاں جمع ہونا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت خوش قسمتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذخیرہ احادیث میں جو سب سے مستند اور سب سے صحیح ترین کتاب ہے، جس کا نام الصحیح البخاری ہے، جن بچیوں نے 6 سال پڑھا، علم دین حاصل کیا، اور ہمارے آخری سال میں بخاری شریف کا پڑھنا، اس کو مکمل کرنا ایک اہم بات ہے۔ اسی حوالے سے جب اس کی ابتدا کی جاتی ہے یا اس کا اختتام اور تکمیل کی جاتی ہے، اس کی ابتدا میں بھی اور اس کے اختتام اور تکمیل میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں سارے جمع ہو کر اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں، تاکہ احادیث کی برکتیں، اس کی سعادتیں، رونقیں ہم سب حاصل کر لیں۔ بچیوں نے پورا سال پڑھا، پورے سال کی تکمیل کے بعد بخاری شریف کی جو آخری حدیث آج پڑھی جائے گی، اس میں ہم سب شریک ہو سکیں، یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔
اللہ پاک یہ موقع، یہ سعادتیں بار بار ہمیں نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے ہم بخاری شریف کا جو وہ باب ہے جس میں یہ آخری روایت موجود ہے، اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں ہم سب مل کر سمیٹ لیں۔ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے اور اس کی آخری حدیث ہے۔ اللہ پاک نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جن سعادتوں سے نوازا ہے، یہ دنیا میں چیدہ چیدہ افراد ہی ہیں۔ یہ جو بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس ترتیب کی کتاب، اس ترتیب کی جمع شدہ، مرتب شدہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے جمع نہیں کی تھی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب فرما دیا ہے تو علماء کی نظر میں اس کتاب کی اہمیت اتنی واضح ہو گئی اور اس کتاب کو اللہ پاک نے اتنی سعادتیں عطا فرما دی کہ سب علماء محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد سب سے جو صحیح ترین کتاب ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الصحیح البخاری ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لمبی چوڑی بحث کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کرتے ہوئے جن باتوں کا اہتمام فرمایا، جن شرائط کا اہتمام فرمایا، وہ ایسی شرائط، ایسی باتیں تھیں وہ کسی اور محدث نے ان کا اہتمام نہیں فرمایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی حدیث کو لاتے، کسی محدث سے سنتے، ان کے لیے یہ شرط تھی کہ جس سے میں نے حدیث لینی ہے، سننی ہے، وہ جس اپنے استاد سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں، جس راوی سے نقل کر رہے ہیں، اس کی کم از کم زندگی میں ایک ملاقات ضرور ہو، کہ جس محدث نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس سے نقل کر رہے ہیں، اس سے ایک دفعہ ملا ضرور ہو، اگرچہ زمانہ ایک ہو، یا بعض محدثین نے لکھا ہے کہ زمانہ ایک ہو، لقاء ملاقات کا احتمال بھی ہو تو انہوں نے حدیث کو لے لیا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک اس محدث کی اپنے استاد سے یا مروی عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہوئی تو اس حدیث کو نقل نہیں کیا، اپنی اس کتاب میں لکھا نہیں۔ اس کے بعد جب حدیث لیتے نا، سب سے پہلے کیا کرتے؟ 2 رکعت نفل پڑھتے، غسل فرماتے، پہلے نفل پڑھتے استخارے کے، اور جب تک شرح صدر نہ ہو جاتا، پختہ یقین نہ ہو جاتا،
اس وقت تک حدیث کو اپنے اس مجموعے میں جمع نہیں کرتے تھے، اور اس کتاب کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ اس کتاب کے جو ابواب قائم کیے گئے نا، وہ حرم مکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ ان ابواب پر جو تراجم پھر جب لگائے، وہ تراجم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں، روضہ مبارک میں، جس کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میرا یہ روضہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کتنی سعادتیں ہیں اس کتاب کو حاصل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو مرتب کر دیا، ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آرام فرما رہے تھے کہ جب ان کی آنکھ لگی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو زید، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کب تک پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل امام بخاری نے جمع فرمائی۔ یہ سعادتیں حاصل ہیں اس کتاب کو، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ الصحیح البخاری۔ اس کے بشارتیں بھی اس کو حاصل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو جمع کرنے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں اس کو شامل ہے۔ آج بہت بڑی ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ آج ہم اس کا آخری جو حدیث ہے اس کو ہم مختصراً پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں جو باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ اعمال نامے تولنے کے لیے کیا قائم کریں گے؟ ترازو، میزان قائم کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جب کتاب شروع فرمائی، اس کا پہلا جو باب شروع کیا تھا وہ باب بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کی ابتدا۔ اور سب سے جو آخری باب باندھا ہے وہ اعمال نامے کے تولنے کے بارے میں، کہ ہم اعمال ناموں کو تولیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کی ابتدا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وحی۔ اور جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کے دن اس کے اعمال کا تلنا یہ انسان کا انجام ہے۔ اچھے اعمال کرے گا جزا ملے گی، برے اعمال کرے گا سزا ملے گی۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا وحی سے کی، اور کتاب کا اختتام اور تکمیل اعمال نامے کے تلنے کے ساتھ کیا۔ فرمایا باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی کوئی باب باندھا ہے نا، جب بھی کسی باب کو، حدیث کو لاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ضرور ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اعمال کے تلنے کا باب باندھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ، ایسے فرقے گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لوگوں کے عقائد بگاڑے ہیں، لوگوں کے نظریات کو بگاڑا ہے۔ جہاں پر حق کی محنت ہوتی ہے تو وہاں شیطان بھی اپنی محنت کرواتا ہے، باطل بھی محنت کرتا ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔
بلکہ جب سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدے کیے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ حق اور باطل کی یہ مقابلہ بازی اور یہ تقابل پہلے دن سے شروع ہے۔ جہاں حق کی محنت ہوتی ہے، حق پھیلتا ہے، وہاں شیطان اور شیطان کے چیلے بھی کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں۔ ہر دور میں علماء نے باطل کا مقابلہ کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، غلط اور گمراہ عقائد کی نفی فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی بہت سے ایسے گروہ، ایسے طبقے، ایسے فرقے گزرے کہ جو گمراہی کی دعوت دینے والے تھے، گمراہی کو پھیلانے والے تھے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقے کا نام تھا معتزلہ۔ معتزلہ فرقہ، جہاں اس نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا جو ضروریات دین میں سے تھی، اس میں انہوں نے ایک بات کا اور انکار کیا کہ یہ جو انسان عمل کرتا ہے نا، عمل، جیسے آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا جسم تو ہوتا کوئی نہیں۔ اب آپ سے کوئی پوچھے جی صبح کی نماز پڑھی ہے، کوئی دکھا سکتے ہیں نماز کہاں ہے، کوئی جسم آپ کے پاس ثبوت ہو؟ معتزلہ نے کہا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قائل کیا کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا جسم نہیں ہوتا، اور جس چیز کا جسم نہ ہو تو اس کا وزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جو اعمال ہیں نا، اعمال، انسان جو عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کا وزن نہیں ہوگا، ان کو قیامت کے دن تولا نہیں جائے گا، کہ ان کا جسم ہی نہیں ہے، جب جسم نہیں ہے تو وزن نہیں۔ انہوں نے اس بات کو کس سے پرکھا؟ عقل پہ پرکھا۔ اس میں ہم ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری شریعت ہے نا، یہ عقل کے تابع نہیں ہے، بلکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب موزے پہ مسح کریں تو نیچے سے کریں، کیونکہ پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ جو دین اور شریعت ہے، یہ عقل کے تابع نہیں ہے۔ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے موزے کے اوپر مسح کیا، عقل تو کہتی ہے کہ جہاں سے پاؤں گندا ہے وہاں مسح کریں، لیکن حضور نے جو فرمایا وہ اصل ہے، وہ دین ہے۔ تو جو ہماری عقل ہے نا، یہ دین کے تابع ہے۔ ہمارا دین عقل کے تابع، ہمارے دماغ میں بات آئے نہ آئے، عقل میں بات آئے نہ آئے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے وہ برحق ہے، سچ ہے۔ اب معتزلہ نے انکار کیوں کیا؟ انہوں نے اس بات کو عقل پہ پرکھا کہ بھئی عمل کا جسم تو ہوتا نہیں، جب جسم نہیں ہوتا تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے پہلے قرآن کریم کی آیت نقل کی کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ قرآن پاک کی آیت لے کر آئیں پہلے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، ترازو ہم قائم کریں گے، اعمال کو تولیں گے۔ جہاں اللہ کا فرمان آ جائے وہاں ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، کم ہیں، نہ سمجھ آنے والی چیز بھی ہو، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا فرمان آ گیا تو ہم نے کیا کرنا؟ اس کو ماننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا جس چیز کا جسم نہیں ہوتا اس کا وزن ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پہلے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بات آئی ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس دور میں جب یہ کتاب لکھی گئی۔ لیکن آج تو ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس چیز کا جسم نہیں ہوتا ہم اس کا روزانہ وزن کرتے ہیں۔ آپ گیس نہیں لے کے آتے سلنڈر میں بھروا کے، تو گیس کا وزن ہے، اس کا کوئی جسم ہے؟ کوئی آپ سے کہے دکھاؤ جی مجھے گیس کدھر ہے، گیس تو ہوا ہے۔ تو اس گیس کا آپ وزن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
چلو آپ سمجھتے ہیں، آپ کہیں گے سلنڈر میں بند ہوگی تو اس کا وزن بن جاتا ہے۔ یہ جو ہوا ہمیں چلتی نظر آتی ہے، ایسے ایسے تھرمامیٹر آ گئے ہیں کہ وہ راستے میں یا کسی جگہ پہ وہ تھرمامیٹر کھڑا کرتے ہیں، مشین لگاتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس ہوا کی یہ سپیڈ ہے، اس کے اندر اتنا وزن ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر ہے، تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے اس کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ آپ کا جو بلڈ خون کی جو حرارت ہے اس کا کوئی جسم تو نہیں نا۔ یعنی آج ہم نے مشاہدہ کر لیا اس بات کا کہ جس چیز کا جسم نہیں ہوتا وزن اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جس کا جسم نہیں ہوتا اس کا وزن نہیں ہو سکتا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے، یہ جو کہا نا اعمال کا وزن ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رجسٹر میں یہ اعمال لکھے ہوئے ہیں نا، اس رجسٹر کا وزن ہوگا، نامہ اعمال کا وزن ہوگا۔ جو نامہ اعمال رجسٹر نیکیوں کا تیار ہو رہا ہے، اس نامہ اعمال کا وزن ہوگا، رجسٹر کا تو جسم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئے گی نا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن کیا کریں گے؟ انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اعمال کو تولیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے وضاحت کر رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، فرما رہے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ اس میں ایک تو یہ سمجھیں کہ بھئی ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، یا جو بھی ہم زبان سے بولتے ہیں، یوں نہ سمجھا کریں کہ میں جو مرضی ہے کرتا رہوں، جو مرضی ہے بولتا رہوں، میری زبان جو مرضی بولوں، میرا جسم جو مرضی کروں، نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی انسان تلفظ کرتا ہے اس کی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں۔ جو انسان حرکات و سکنات کرتا ہے، جو انسان عمل کرتا ہے، اس کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل۔ ہم بولتے ہیں یہ عمل ہے، جو قول بندہ بولتا ہے، بات کر رہے بھی عمل ہے، کیوں؟ زبان بول رہی ہے۔ عمل کہتے ہیں جو جسم کام کرے، زبان بھی جسم کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو زبان بولتی ہے یہ عمل ہے، ہر قول عمل ہے۔ اور قول اور عمل میں یہی فرق ہے کہ ہر قول عمل ہے لیکن ہر عمل قول نہیں ہے۔ تو جو ہم بولیں وہ بھی ریکارڈ، جو ہم کریں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ کر رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا نا قسط، اس کا معنی ہے انصاف، کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک نیکی جس انسان نے جب کی ہوگی، جہاں کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے نیکی کا کوئی عمل بھی کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی کیا ہوگا، اس کو دیکھے گا، اور اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے کیا آئے گا؟ سامنے آئے گا۔ اللہ پاک قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ عدل فرمائیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ جو قسط ہے یہ مقسط ہے، یہ مقسط سے مصدر ہے۔ مقسط کا معنی عدل کرنے والا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ، یہ جو قاسط کا لفظ آتا ہے نا قرآن کریم، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہہ رہے ہیں یہ جو لفظ قسط آیا نا اس آیت میں، اس کا معنی انصاف کا ترازو ہے، لیکن جب یہ مجرد سے آئے گا قاسط تو اس کا معنی ہوگا ظالم، ظلم کرنے والا۔
اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ کا اگر مادہ اس لفظ کی ترتیب بدل جائے نا، اس لفظ کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں قسط، قاسط، دیکھنے میں دیکھیں مادہ سیم لگتا ہے، لیکن مقسط اور قاسط میں ایک الف کے اضافے کے بعد اس کا معنی اور مفہوم بالکل بدل گیا۔ اس سے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے تلفظ کا، اس کی ادائیگی کا ہم خاص خیال رکھیں۔ بس اوقات بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی حرف آپ نے صحیح ادا نہ کیا، حرف کی ادائیگی صحیح نہ ہوئی، اس کا معنی اور مفہوم بالکل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں سورہ فاتحہ تقریباً ہر ایک کو آ رہی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا پہلا جو لفظ ہے الحمد، الحمد، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر الحمد کو آپ صحیح پڑھیں، الحمد ہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کوئی بندہ الحمد کی بجائے اس کو دو چشمی ہا، دو آنکھوں والی ہا الحمد پڑھ دے تو الحمد کا معنی ہوتا ہے ہلاکت اور موت۔ ایک آدمی موٹی آواز سے کہتا ہے الحمد، اس کا معنی موت اور ہلاکت۔ ایک بندہ صحیح پڑھتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ایک موٹی آواز سے دو چشمی ہاں پڑھتا ہے الحمد۔ اب جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہاں اندازہ لگائیں جب اس کا ہا کے ساتھ پڑھے گا، دو چشمی ہا پڑھے گا، اس کا معنی ہلاکت اور بربادی کس کے لیے؟ اللہ معاف فرمائے۔ تو تلفظ کی ادائیگی، صحیح ادائیگی کتنی ضروری ہے، اس سے محدثین نے لکھا ہے۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا کہ یہاں یہ مقسط ہے بمعنی انصاف کرنے والا، قاسط سے نہیں ہے، مادہ سیم ہے، لیکن ایک حرف کی اضافے سے اس کا معنی انصاف سے ظالم بن جاتا ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے، وبه قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ یہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں لے کر آئے۔ فرما رہے ہیں کہ دو کلمے ہیں، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جن کی ادائیگی، جن کو پڑھنا زبان پر بہت ہی آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ وزنی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ آپ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے بالکل آسان سے، بالکل سہولت سے پڑھے جانے والے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو آخر میں لے کر آئے۔ اس کا تعلق بظاہر ذکر سے ہے، لیکن اس کے اندر ایک لفظ ہے جس کا تعلق ترجمۃ الباب سے بن رہا ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باب قول اللہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ چونکہ اس حدیث میں جو جملہ ہے کہ یہ دو کلمے قیامت کے دن اعمال نامے میں کیا ہوں گے؟ وزنی ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اعمال نامے تلیں گے تو وزنی ہوں گے نا۔ اس کی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کہاں لے کر آئے؟ اس باب کے اندر ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے، یہ دو جملے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز اللہ کو پیاری ہے نا، اللہ کو پسندیدہ ہے،
جو بندہ بھی وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا کیا بنا لیتے ہیں؟ محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا اللہ کو پسند ہے، اپنے پیارے حبیب کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا کس کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب جو حضور کا امتی حضور کی سنتیں، حضور کی ادائیں اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں تو اللہ پاک نے صراحتاً فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اپنے امتیوں کو فرما دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِي۔ آپ ان کو کہیں کہ میری اتباع میں آ جاؤ، میری اتباع کرو۔ جب تم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ پاک تمہیں کیا کریں گے؟ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اب یہ جو دو کلمے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیارے ہیں، جو بھی ان دو کلموں کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، یوں سمجھے وہ اللہ کا کیا بن جائے گا؟ پیارا بن جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں، آسانی سے ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، پڑھنے میں سہولت ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے جی مجھ سے یہ ادا ہی نہیں ہوتے، ان کو پڑھنا ہی مشکل ہے۔ اب دیکھیں بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو دو کلمے ہیں اس میں جو حروف آئے ہیں وہ سارے سہولت سے پڑھے جانے والے، اس لیے فرمایا کہ پڑھنے میں کیا ہے؟ آسان، سہولت۔ اور اگلی بات، ثقیلتان فی المیزان، یہ جو ہر بندے کی چاہت ہے کہ عمل میں تھوڑا کروں، کام تھوڑا کروں، لیکن مجھے اجر کیا ملے؟ زیادہ ملے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اعمال نامے میں، تلنے میں، ترازو میں کیا ہے؟ وزنی ہے، ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اعمال نامے میں، میزان میں کیا ہے؟ دونوں وزنی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک لفظ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جو سبحان اللہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان۔ اب سبحان اللہ جو بندہ کہتا ہے نا، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھے آدھا ترازو اس نے نیکیوں سے بھر دیا، آدھا ترازو بھر دیا۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے والحمدللہ، فرمایا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دو جملے آپ نے پڑھے، سارا ترازو آپ کا نیکیوں سے بھر گیا۔ اب کتنی دیر لگتی ہے سبحان اللہ کہنے میں، الحمدللہ پڑھنے میں؟ آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا اللہ پاک کے ہاں اس کی مقبولیت دیکھیے کہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو نیکیوں سے بھر گیا، الحمدللہ کہنے سے مکمل ترازو نیکیوں سے بھر گیا۔ اس لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہا کرے۔ وہ فرماتے ہیں جو زبان ہے نا، زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی کیا ہے؟ مشین ہے، جتنی مرضی نیکیاں جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ۔ اب سبحان اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا، لیکن آپ نے پورا جو نامہ، جس میں نامہ عمل تلیں گے، ترازو ہے، آدھا ترازو آپ نے نیکیوں سے بھر دیا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ہم جملے آج پڑھیں گے یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کے لیے آپ کا مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ذکر کرتے رہیں،
چلتے رہیں ذکر کرتے رہیں، گاڑی چلا رہے ہیں چلتے رہیں ذکر کرتے رہیں، مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک جملہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا جملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ یہ پورا 2 جملے پڑھتا ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بندہ یہ پورے 2 جملے پڑھتا ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب کون سا ایسا گناہ گار ہے کہ جس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں؟ شاذ و نادر۔ لیکن اس جملے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ اس جملے کو دن میں 1 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتے؟ معاف فرما دیتے۔ تو یہ بخاری شریف کی آخری روایت، اور آخری روایت کی آخری جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ یہ جو بچیاں ہماری جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل فرمائی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، خاص طور پہ اس ادارے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب 2-4 باتیں اپنی ان بچیوں کے لیے کہ ہماری جو بچیاں ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی آج تکمیل کی ہے، ان سے میری گزارش ہے، ان کے والدین بھی یہاں تشریف فرما ہے، کہ اس سال کے بعد ان عالمات کی نسبت بدل گئی۔ کیا بدل گئی؟ نسبت۔ پہلے یہ زمانہ طالب علمی میں تھی، بخاری شریف یہ سال کا اختتام ہو گیا، تکمیل ہو گئی، اب یہ عالمات کے درجے میں چلی گئی۔ کس کے درجے میں چلی گئی؟ عالمات کے۔ یہ جو عالم ہونا ہے نا، عالمہ ہونا ہے، یہ بڑی سعادت کی اور بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اصل جو میری بچیوں پڑھنے پڑھانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم اس عالمہ اور عالم بننے کی لاج رکھیں، اس کی لاج رکھنا ہمیں آ جائے۔ لاج ہم کیسے رکھیں؟ کہ جو آپ کو آپ کے اساتذہ نے پڑھایا ہے، آپ نے جو سیکھا ہے، یہ اب ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ یہ علم کی لاج ہے۔ علم حاصل کر لینا، معلومات اکٹھی کرنے کا نام عالم نہیں ہے۔ بہت زیادہ معلومات جس کے پاس جمع ہو جائیں اس کو عالم نہیں کہتے۔ حقیقی عالم وہ ہے کہ جو اس نے علم حاصل کیا ہے وہ اس کی زندگی میں چلتا پھرتا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نا سورہ جمعہ میں یہودی علماء کی مثال دی، اور بڑی ہی عبرتناک مثال دی ہے، ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال جن کو ہم نے تورات دی، تورات کا علم دیا، لیکن ان لوگوں نے تورات پر عمل نہیں کیا۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا، کمثل الحمار، گدھے کی مثال۔ یحمل اسفارا، جو بڑے بڑے دفتر کتابوں کے اپنے اوپر اٹھاتا ہے۔ اب گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دو، پوری لائبریری لاد دو، تو گدھا عالم بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ زیادہ معلومات جمع کرنے سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ علم وہی ہے، حقیقی علم وہی ہے کہ علم کے بعد بندے کی زندگی میں عمل بھی نظر آئے۔ عزیز بچیوں، اب یہ جو نسبت ہے عالمہ ہونے کی، اس کی آپ نے لاج رکھنی ہے۔ اپنے اندر عمل لے کر آئیں، اپنے اندر اچھے اخلاق لائیں، اپنے اندر جو پڑھا ہے اس کے مطابق عمل لے کر آئیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی علم جو بندہ عمل کرتا ہے نا، علم پہ جس کا عمل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی راحت، سکون، عزت، ہر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ علم پہ عمل نہیں کرتا، جس بندے کی زندگی میں علم پر عمل نہیں ہوتا، وہ بظاہر جتنی مرضی دنیا کی آسائشیں جمع کر لے نا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اصل سکون اور اطمینان کس میں ہے؟ علم پر عمل کرنے میں ہے۔ اور اس کے لیے میری بچیوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے والدین کو آپ سے بڑی توقعات ہیں،
آپ کے گھر والوں کو آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ اپنی زندگی ایسی بنا دیں کہ آپ ایک مثالی خواتین بنیں، مثالی عورت بنیں، لوگ آپ کو دیکھ کے اپنی بچیوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں کہ ایسی ہوتی ہیں عالمہ۔ اس کے لیے سب سے جو اہم پوائنٹ وہ عرض کر کے بات مختصر کرتا ہوں، اہم پوائنٹ شرعی پردے کی پابندی ہے۔ پردے تو اکثر خواتین کرتی ہیں، پردہ کر رہی ہیں جی، برقع پہن لیا، بڑی چادر اوڑھ لی، لیکن اصل ہے شرعی پردہ۔ آپ پہلے بھی ماشاءاللہ کرتی ہیں، مجھے امید ہے کرتی ہوں گی، لیکن آپ کی وساست سے دوسری ہمارے جو مائیں بہنیں تشریف اور میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو شرعی پردہ ہے یہ عورت کی پہچان ہے، عورت کا زیور ہے پردہ، عورت کی عزت پردے میں ہے۔ اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ شادیوں کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ۔ شرعی پردہ کہتے ہیں جو بھی آپ کا غیر محرم ہے اس سے آپ نے پردہ کرنا ہے، جو بھی غیر محرم ہے۔ غیر محرم کیا ہوتا ہے جی؟ غیر محرم کہتے ہیں جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح شادی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا غیر محرم۔ چاچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، جتنے بھی ہیں نا یہ سب غیر محرم ہیں۔ کہتے ہیں جناب ہمارا بھائی ہے جی، ہمارا کزن ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب غیر محرم۔ میں نے آپ کو آسان سا بتا دیا، جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ غیر محرم۔ اور جس سے زندگی میں کسی بھی موقع پہ نکاح شادی نہیں ہو سکتی وہ آپ کا محرم ہے، اس سے آپ کا پردہ نہیں ہے۔ جیسے باپ ہے، بھائی ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو میری بچیوں، شرعی پردہ اس کا اپنا معمول بنائیں، یہی آپ کی پہچان ہے، یہی آپ کا زیور ہے۔ اور ایک بات آپ حضرات کے لیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اور بطور نصیحت کے، بطور یوں سمجھیں کہ وصیت کے فرمایا کن عالماً، کیا بن جاؤ؟ عالم۔ فرمایا کہ اگر عالم نہیں بنتے تو کم از کم کیا بنو؟ او متعلماً، دوسرا درجہ طالب علم بن جاؤ۔ اب ہر بندہ عالم تو نہیں نہ بن سکتا، لیکن ہر بندہ طالب علم ضرور بن سکتا ہے۔ آپ کہیں کیسے جی، ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب ہم طالب علم کیسے بنیں؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عمریں، زندگیاں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے کے قریب، لیکن سب نے دین سیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے جوانی میں اور بڑھاپے تک علم سیکھتے رہے۔ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان موت تک سیکھتا ہے۔ اور آپ نیت کر لیں کہ روزانہ ایک بات سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں۔ جب ہمارے ہاں مدارس میں بچوں کو فارغ کیا جاتا ہے، ان کی سار بندی کی جاتی ہے نا، ان کو اساتذہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہ سمجھنا، اور نہ ہی ہم عالم اپنے آپ کو سمجھتے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم بنا کے رکھو۔ جو بندہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ سیکھتا ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جناب مفتی صاحب بن گیا ہوں، عالم بن گیا ہوں، علامہ بن گیا ہوں، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی ترقی رک جاتی ہے، وہ بندہ ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ آپ ہر بندہ طالب علم بن سکتا ہے، روزانہ مفتی صاحب سے، مولانا عدنان صاحب ان سے ایک نہ ایک بات سننا، پوچھنا شروع کر دیں، آپ طالب علم ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ او مستمعا لہ، یا عالم بنو یا طالب علم بنو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو تیسرا درجہ کہ ان علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، ان کی باتیں سنو، علماء سے تعلق بناؤ، علماء سے بار بار پوچھو، ان کی باتیں سنو۔ آپ کو علماء کی طرف سے جو باتیں پہنچیں گی انشاءاللہ خیر ہی خیر اس میں ہوگی۔ چوتھی بات فرمائی، اگر تم عالم بھی نہیں بنے، طالب علم بھی نہیں بنے، ان کی بات بھی سننے کا موقع نہیں ملتا، چوتھی بات او محبا لہ، ان سے کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علماء کو دیکھ کے، طلباء کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ، محبت کرو ان سے، اللہ کے لیے محبت کرو کہ یہ دین کو پڑھنے والا ہے، دین کو بیان کرنے والا ہے، دین کو پھیلانے والا ہے، ان سے محبت کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا، جس سے اس نے محبت کی اس کا حشر ان کے ساتھ ہے۔
اگر آپ نے علماء سے محبت کی ہے، علماء سے تعلق رکھا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک علماء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور پانچویں بات فرمائی وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا۔ وہ کون سا؟ فرمایا کہ علماء طلباء سے نفرت کرنے والا نہ بننا، فتحلی کا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم کیسا بھی ہو اس سے نفرت نہ کریں، اس سے بغض نہ رکھیں، آپ کو اس سے ذاتی کوئی بھی عداوت ہو، کوئی بھی دشمنی ہو، لیکن اپنی ذاتی دشمنی کو سامنے رکھ کر ایک دین کے عالم کو، دین کے طالب علم کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ جو بندہ علماء کو، طلباء کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی نسلوں سے اللہ پاک دین ہٹا دیتے ہیں، ان کی نسلوں میں دین نہیں آ سکتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ جیسے تعاون کر رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، اس انتظامیہ کے ساتھ، میں الحمدللہ مجھے یاد ہے تقریباً 8-10 سال ہو گئے میرا یہاں اس گاؤں میں آنا جانا ہے، غالباً میں تیسرا جمعہ یہاں پڑھا رہا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ یہ آپ حضرات کی محبت کی علامت ہے، تعلق کی علامت ہے۔ اس محبت کو، تعلق کو اور بڑھائیں، یہی اصل پونجی ہے جو ہمیں کام آنے والی ہے۔ اصل میراث یہی ہے جو آپ علم دین پھیلانے میں، علم دین کے بڑھنے میں، بڑھانے میں آپ تعاون کر رہے ہیں، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہماری دنیا کی ظاہری آنکھ بند ہوگی، نیکیوں کے انبار ہمیں نظر آئیں گے، آپ حیران رہیں گے کہ اتنی نیکیاں ہم نے کی نہیں، کہاں سے آ گئیں؟ تو فرشتے کہیں گے وہ جو تم نے جو صدقہ جاریہ کیا ہے، تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اور مدرسے کے بڑھنے بڑھانے میں ساتھ دیا ہے، یہ اس کا اجر اللہ پاک تمہیں آج عطا فرما رہے ہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی دین کے پھیلانے کا ہمیشہ ذریعہ بنتا رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان بچیوں کو اللہ پاک خوشیاں دے، ان کو عالمہ بعمل بنائے، دین کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو علماء طلباء کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ یہ ایک ماشاءاللہ ایک حافظ ہیں، ماشاءاللہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ تکمیل بخاری کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایک ماشاءاللہ پیارا بچہ قرآن کریم کی تکمیل بھی فرما رہا ہے نا، اللہ پاک قبول فرما لے انشاءاللہ۔ جی بیٹا سنائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی اس کا پڑھنا پڑھانا، ان کے اساتذہ کرام کو، والدین کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرما دے۔ جی سنت نہ کرنا، باقی انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی۔